آیات مکانی اور آیات زمانی کے دلائل دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی انسانی زندگی پر ہونے والے خارجی اور اندرونی اثرات کا ذکر فرمانے لگے۔ بات ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں مشکل ہو، لیکن یہ آسان سی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر بیان فرمائی، کیونکہ بعض اہل علم نے یہاں پر اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ مقام قرآن کے ان مقامات میں سے ہے جن کی تفسیر کرنا مشکل امر رہا ہے۔ ہر دور کے علماء کرام نے اس کو اپنے لیے مشکل سمجھا، لیکن پھر بھی جتنی اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی سب نے اس کا معنی بھی بیان کیا۔ قرآن و سنت کے اندر چونکہ ایک مزاج وارد ہوا ہے، اگر ہم اس مزاج کو سمجھیں تو اس آیت کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور ویسے بھی اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن کو نہایت آسان بنایا ہے، لہٰذا اس پر تدبر کیا جائے، اس پر غور کیا جائے تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کے لیے ایک نشانی ہم نے اس بات میں رکھی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا ہے۔ بعض اہل علم نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ انسان پچھلے وقتوں میں اس کے پاس اتنی سواریاں یا اتنی سہولیات نہیں تھیں جو آج کل کے زمانے میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کا یہ معنی درست معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی اولاد کو وہ سہولیات عطا فرمائی ہیں جن سے انسان خود بہراور نہیں ہوا ہے۔ مثلا ہم آج سے 20-30 سال پیچھے چلے جائیں تو خال کوئی بندہ ہوتا تھا جس کے پاس موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی، اور سائیکل سبھی کے پاس ہوا کرتا تھا۔ ان سے بھی 20-30 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ پیدل سفر زیادہ کیا کرتے تھے، اور خال لوگوں کے پاس سائیکل ہوا کرتا تھا۔ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو گدھوں اور گھوڑوں کا دور ہمیں نظر آتا ہے۔ ان سے بھی پیچھے چلے جائیں تو لوگ کشتیوں کے اوپر سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گویا کہ ہر دور کے اندر سہولیات بدلتی رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس بات میں نشانی رکھی ہے کہ دیکھو زمین بھی وہی، پانی بھی وہی، لیکن ان کے اوپر چلنے والی سہولیات ہم نے بدل دی۔ لوگ بھی بدلے گئے، سہولیات بھی بدلی گئیں، اور وہ اللہ جو اس سمندر کے اوپر، جو سمندر یا پانی لوہے کی ایک سوئی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ سمندر جو لکڑی کو اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی کشتیاں اس کے اوپر چلا دی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سورہ روم کے اندر بھی یہ بات پڑھی تھی کہ زمین کے اوپر جو سمندر ہے، اس سمندر کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ یہاں پر جو نشانی بیان کی گئی ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ تم اس بات پر نہ اتراؤ کہ تم لوگوں کے پاس سہولیات بڑی ہیں یا تم دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے اندر ہو، ہرگز نہیں، بلکہ تمہارے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جس میں ایسی سہولیات ہوں گی جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النحل 14ویں پارے میں غالباً پہلا رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تمہارے لیے ایسی چیزیں پیدا کر دے گا جن کا تم نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی جو سب سے جدید ترین سفر کی سہولت ہے وہ ہوائی جہاز ہے۔ اس پر بیٹھ کر ہم مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ ہماری بعد کے آنے والی نسلیں نہ جانے کیا کیا دیکھیں گی۔ ہمیں تو اسی کے اوپر اکتفا کرنا ہے، اور دنیا ابھی بھی تحقیق کر رہی ہے، ابھی بھی آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم اس گھنٹوں کے جو سفر کو ہم منٹوں کے اوپر لے آئیں، ہم منٹوں کے سفر کو سیکنڈز کے اوپر لے آئیں۔ تو انسان بڑی محنتیں کر رہا ہے، اور کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوا ہے، جیسا کہ خلائی سفر لوگ کرتے ہیں، راکٹ کے اندر بیٹھ کر وہ بڑی تیزی سے جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں اس میں کیسی ہیں؟ بنانے والا تو ان چیزوں کو انسان ہے، انسان ان چیزوں کو بنا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی نشانی اس میں یہ ہے کہ جو ذہن ہے وہ تو اللہ کا عطا کردہ ہے، جو صلاحیت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، ہم نے اس جیسی اور بھی کئی سواریاں بنائی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اب ایک تو یہ معنی ہوا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ انسان کی اولاد
وہ بعد میں آتی ہے اور نئی نئی سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک معنی اہل علم نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جیسا کہ یہاں پر موجود ہے فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں ہم نے ان کو سوار کیا، ہم نے ان کو اٹھا لیا۔ میرا بھائی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لفظ فلک اگر آپ پیچھے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے فی فلک یسبحون، پچھلی آیت میں دیکھیے آیت نمبر 40 میں ہے فی فلک یسبحون، اور اس آیت کے آخر پر ہے فی الفلک المشحون۔ یہ جو فلک کا لفظ ہے یہ تینوں طرح آتا ہے، فلکن بھی آتا ہے، فلکن بھی آتا ہے اور فلکن بھی آتا ہے، تینوں طرح سے عربی زبان کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جب یہ استعمال ہوتا ہے فلک کے معنوں میں، فا کے اوپر جب پیش ہوتی ہے تو یہ کشتی کا معنی دیتا ہے۔ تو اس سے بعض اہل علم نے مراد لیا کہ کشتی نوح یہ وہ کشتی ہے جو روئے زمین پر سب سے پہلے تیار کی گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نگرانی میں اس کو تیار کیا، جیسا کہ سورہ ہود کے اندر اللہ کا فرمان ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح اس کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیے، وَوَحْيِنَا، اور جیسے جیسے ہم آپ کو کہیں ویسے ویسے آپ اس کے پھٹوں کو جوڑتے چلے جائیں۔ اور نوح علیہ السلام نے پھر وہ کشتی بنائی، اس کے اندر سارے انسانوں کو سوار کیا جو اس دور کے ایمان والے تھے، اور تفاسیر کی روایات میں آتا ہے کہ وہ 70 لوگ تھے۔ اس کے علاوہ قرآن میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کو کہا تھا کہ آپ کل زوجین اثنین، آپ ہر جانور کا جوڑا بھی اپنے ساتھ اس کشتی میں سوار کریں گے۔ تو وہ ہر جانور کا جوڑا بھی اس کشتی کے اندر سوار کیا گیا، اور وہ کشتی پھر اللہ کے حکم سے چل پڑی۔ پھر اس کا جو بھی معاملہ ہوا وہ یہاں پر بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بیان کرنا یہ ہے کہ وہ کشتی کے اندر جو لوگ سوار تھے انہوں نے پہلا سفر اس کشتی کے اوپر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو اس کشتی کے اندر سوار کیا، اور پھر بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے اس کشتی جیسی کئی سواریاں ایجاد کر دی۔ مثلا کشتی اگر پانی کے اوپر کام دیتی ہے راستہ دینے کا اور سفر کرنے کا، تو ہمارے ملک کے اندر پہلے دور کے اندر جو ہے یہ ہم دیکھتے رہے کہ جانوروں کے اوپر سفر ہوتا رہا، جیسے صحرا کا ہوائی جہاز اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ سمندر کا جو سفر ہے اس کی حیتیں بھی بدلتی گئیں، کشتیاں آ گئیں، بحری جہاز آ گئے، آبدوزیں آ گئیں، چھوٹی چھوٹی بوٹس آ گئیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور اللہ ہی ہے جو ان ساری چیزوں کو قائم دائم رکھتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم اپنی زندگی میں اس کی مثال دیکھیں تو ہمارا ایک سائیکل چلانے والا جوان، موٹر سائیکل کا چلانے والا ایک بائیکر یا کار چلانے والا، ان سب کو تھامنے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ سائیکل والا سیدھا چلا جا رہا ہوتا ہے، موٹر سائیکل والا سیدھا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ دائیں بائیں کوئی سہارا نہیں ہے، اس کو سنبھالنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہی تو ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ملک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، ان لوگوں نے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے پر پھیلا کر وہ ہوا میں پرواز کر رہا ہوتا ہے، ما یمسکہن الا اللہ، ان کو کوئی بھی نہیں تھام سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جو زمین پر ہمارے سائیکل اور موٹر سائیکل کو بیلنس رکھتا ہے، اور پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ہماری بسوں کو بیلنس رکھتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اللہ پرندوں کا بھی بیلنس رکھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس طرح کی اور کئی سواریاں بنا دی کہ جن کے اوپر یہ لوگ چلتے ہیں، سوار ہوتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اگر اللہ رب العالمین اپنی حفاظت کا ذمہ اٹھا لے، سمندر والوں کو سمندر میں غرق کر دے، کسی بیلنس والے کو ان بیلنس کر دے، تو ایک چیخ کے علاوہ آپ اس کی کوئی چیخ نہیں سن سکیں گے، اور اس کو کوئی بچا بھی نہیں سکے گا۔ ہم جانتے ہیں جو کلر کہار کا آج سے کوئی 8-9 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا کہ بس ایک کھائی میں گری تھی، کتنے بچے شہید ہوئے تھے، اللہ رب العالمین کا حکم تھا۔ جب بریکیں فیل ہو جاتی ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان نشأ نغرقہم، اگر ہم چاہیں ان کو غرق کرنا تو پھر کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں ہے، پھر انسان لاکھ چیخیں بھی مارتا رہے۔ بڑے بڑے ہمارے ہاں جو ہے وہ اللہ بخشے ان لوگوں کو جو لوگ جہازوں کے اندر جو کریش ہوئے وہ فوت ہوئے، یا اسی طریقے سے جو کھائیوں کے اندر گر جاتے ہیں،
یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے کافروں کے لیے بھی اس میں دلیل ہے کہ انہوں نے بڑا اپنا دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا ٹائٹینک جا رہا ہے، اس کو دنیا کا بلکہ مسلمانوں کا خدا بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی حلے کے اندر اس کو تباہ کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلا صریخ لہم، پھر ان کی کوئی فریاد کسی کام نہیں آتی ہے، ولا ہم ینقذون، اور نہ وہ چھڑائے جاتے ہیں، الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، ہاں اگر وہ سچے دل سے اللہ کو پکاریں تو ہو سکتا ہے ان کو خاتمہ بالخیر مل جائے، وہ رحمت کے ساتھ فوت ہو جائیں یا بچا لیے جائیں، اور بچائے بھی جائیں تو ایک مدت کے لیے بچائے جائیں گے، ساری زندگی کے لیے اللہ نے ان کو زندگی نہیں عطا کرنی ہے۔ اللہ